بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مانا ہے کہ چار چیزوں سے بچو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں ہیں جو روزے کو ختم کرتی ہیں، وضو کو توڑتی ہیں، عمل کو ضائع کرتی ہیں، غیبت، جھوٹ، چغلی اور ایسی عورت کے موقع حسن کو دیکھنا جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں۔ یہ چیزیں برائی کی جڑوں کا یوں سیراب کرتی ہیں جیسے پانی پودے کی جڑوں کو سیراب کرتا ہے، اور شراب پینا ان سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں ہیں جو روزے کو ختم کرتی ہیں، وضو کو توڑتی ہیں، عمل کو ضائع کرتی ہیں، غیبت، جھوٹ، چغلی اور ایسی عورت کے موقع حسن کو دیکھنا جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں۔ یہ چیزیں برائی کی جڑوں کو یوں سیراب کرتی ہیں جیسے پانی پودے کی جڑوں کو سیراب کرتا ہے، اور شراب پینا سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انبیاء سابقین علیہ السلام کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو شخص غیبت سے توبہ کر کے مرتا ہے وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، اور جو بلا توبہ یوں ہی مر گیا وہ دوزخ میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ اللہ، غیبت کرنا یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منقول ہے کہ انہوں نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بلا بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی شخص سو رہا ہو اور ہوا کی وجہ سے اس کا پردے کا بدن تھوڑا سا کھل گیا ہو، کیا تم اسے چھپا دو گے یا نہیں؟ کہنے لگے کیوں نہیں؟ فرمایا مگر تم تو اس کا باقی بدن بھی ننگا کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگے سبحان اللہ، یہ بلا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ یہ واقعہ نہیں، ایک آدمی تمہارے پاس کسی کی برائی بیان کرتا ہے اور تم اس سے بھی بڑھ کر اس کی برائی کا ذکر کرتے ہو، گویا تم نے اس کے باقی کپڑوں کو بھی اس کے بدن سے ہٹا دیا۔ خالد ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک جامع مسجد میں تھا کہ کچھ لوگوں نے کسی کی غیبت شروع کی، میں نے ٹوکا تو وہ کچھ دیر کے لیے کسی اور کام میں لگ گئے، مگر تھوڑی دیر میں پھر غیبت شروع کر دی۔ اس دفعہ میں نے بھی ان کے ساتھ اس شخص کے بارے میں کچھ بات کر لی۔ اسی رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لمبے قد کا سیاہ فام آدمی میرے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک طبق تھا جس پر خنزیر کا گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا تھا۔ وہ مجھے کھانے کو کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا خنزیر کا گوشت؟ خدا کی قسم یہ تو میں کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ اس پر اس شخص نے مجھے بہت سخت ڈانٹ پڑائی۔ وہ کہنے لگا تو اس سے بھی بدترین چیز کھا چکا ہے، اور وہ ٹکڑا تیرے منہ میں ٹھونسنے لگا حتیٰ کہ میں بیدار ہو گیا۔ خدا کی قسم اس واقعے کو 30 یا 40 روز گزر گئے، مگر میں جب بھی کھانا کھاتا ہوں تو اس گوشت کا ذائقہ اور بدبو اپنے منہ میں مجھے محسوس ہوتی ہے۔ یہ لوگوں نے گلا ساری دیہڑی کرتے رہنے۔ حضرت سفیان بن حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایاس بن معاویہ رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا تھا، ایک آدمی گزرا اور اس نے ان کی کچھ عیب چینی کی۔ ایاس نے مجھے خاموش کرا دیا، پھر پوچھنے لگے سفیان کیا تم نے روم کا جہاد کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر کہا کیا تم نے ترک کا جہاد کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمانے لگے تم سے روم محفوظ رہا اور ترک بھی سلامتی میں رہا، مگر ایک تیرا مسلمان بھائی تیری زبان سے محفوظ نہ رہا۔ سفیان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ یہ کام میں نے کبھی نہیں کیا۔ یہ عقل مند لوگوں کی نشانی ہوتی ہے جنہوں گل سمجھ آ جاتی ہے۔
تو اسی گل سمجھا کے آخ کر تو بچ جو اس چیز کی بچ جو یہ بڑا سخت گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود ساڈا کام ہی کوئی نہیں ہوا، سارا دن یہ ہی ہے، فلانا یہ کر گیا، فلانا یہ نہیں کیتا پیا، اس نے یہ نہیں کیتا پیا، این جو ہے وہ ہے، یہ بڑھے گا ساڈا۔ ابراہیم بن ادم رضی اللہ ایک کھانے پر مدعو تھے، آ کر بیٹھ گئے تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ فلاں شخص نہیں آیا، ایک کہنے لگا کہ فلاں شخص بڑا بھاری ہو رہا ہے۔ ابراہیم فرمانے لگے یہ سب میرے پیٹ کی وجہ سے ہے کہ میں ایسے کھانے کے لیے آیا ہوں جہاں ایک مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے، جگہ ہی نہ وہ پار پو آتا پیا، یہ انہیں آخیا پار پو آتا، انہیں کیا آخیا یہ گل آخنی بھی کی فرمایا یہ بھی کی ہے غیبت ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا انہوں بزرگوں نے ابراہیم بن ادم نے یہ کہہ کر کہ مسلمانوں کی غیبت ہو رہی ہے اٹھ کر چلے گئے اور 3 دن تک کھانا نہیں کھایا۔ کسی دانا کا قول ہے کہ اگر تو 3 باتوں سے عاجز ہے تو 3 باتیں اور اختیار کر لے، اگر تو برائی سے عاجز ہے تو برائی سے رک جا، کوئی چنگا کام نہیں کر سکتا ہے پیڑا بھی نہ کر، اگر تو نفع رسانی سے عاجز ہے تو مدد رسانی سے باز رہ، کسی نے نفع نہ دے سکتا ہے ابھی نقصان نہ کر، اور اگر تو روزہ نہیں رکھ سکتا تو لوگوں کا گوشت بھی مت کھا۔ لوگوں کو گوشت کھانا کی ہے انہوں نے غیبت کرنا۔ اللہ پاک سانو اس گناہ سے محفوظ فرما دے، ایسے عمال کرنے توفیق عطا فرما دے جس سے اللہ پاک راضی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔